میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تر ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے بعض پلک جھپکنے کی طرح، یعنی اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے، جتنا بڑا پل ہے نا، اللہ جس پر رحم فرمائے وہ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائے گا، اتنی سپیڈ سے گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکتی ہے نا، اس سپیڈ سے گزر جائے گا، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ پھر فرمایا بعض بجلی کی طرح، جس طرح بجلی چمکتی ہے اس سپیڈ سے گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہتے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے اور بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندھے ہوں گے اور بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے، آج مجھے حیدرآباد سے کراچی جانا ہو، میں پوچھتا ہوں یار کون سی گاڑی اچھی ہے، اچھا سروس کیسی ہے، ٹائم پہ پہنچا دے گی کہ نہیں، اچھا حیدرآباد کے لیے کراچی کے لیے تھوڑا پوچھتے ہیں، اگر لاہور جانا ہو اور معلومات کریں گے یار اسٹاپ کہاں کہاں لے گی، آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر پشاور تک جانا ہو تو مزید معلومات، مزید کمفرٹیبل، مزید آرام کی تلاش۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، 15,000 سال کی راہ مجھے اور آپ کو طے کرنی ہے۔ کبھی زندگی میں سوچا، کبھی اس بارے میں غور کیا کہ یہ اتنا بڑا راستہ، اچھا یہاں تو دوست چاہیے ہوتا ہے، ذرا سا چلیں یار ساتھ چلو نا، اکیلے بور ہو جاؤں گا، اکیلے نہیں جاتے سفر پہ، وہ اکیلے راستہ گزرنا ہے، کوئی ساتھی نہ ہوگا، اور آسانی تو بھول جاؤ، نیچے جہنم کی آگ سلگ رہی ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، فقط جسے میرا رب چاہے گا وہ پار کر جائے گا، باقی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس پل صراط سے گزرنے کا کس طرح منظر سمجھا رہے ہیں، غور سے سنیے، ہو سکے تو سر جھکا کر سنیے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں اللہ عز و جل پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی بروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا۔ یوں تو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، مگر اس میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی، وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، کسی کو بڑے پہاڑ کی مثل نور، کسی کو کھجور کے درخت کی مانند، تو کسی کو اس سے بھی کم، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا، جو کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا۔ جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا۔ پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پل صراط عبور کرے گا، کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح، کوئی بادل کی مانند، کوئی ستارے ٹوٹنے کی مثل، کوئی گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزرے گا۔ جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مثل نور دیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل گزرے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، جب ایک پاؤں الجھے گا تو دوسرا پاؤں کھینچ کر بڑھائے گا، اس کے پہلوؤں تک آنکھ پہنچ جائے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا بالآخر پل صراط پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں کھڑے ہو کر اپنے پاک پروردگار کی حمد بیان کرے گا، پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک کنویں پر غسل دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ روز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے نمازیں چھوڑنے والو، اے حرام کمانے والو، اے حرام دیکھنے والو، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والو، اے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے اور سننے والو، اے زبان سے جھوٹ اور غیبت اور بے حیائی کی باتیں کرنے والو،
اے نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والوں، ذرا سوچو اس دن اگر پیٹھ بھاری ہو گئی، اگر گناہوں کے بوجھ نے مجھے پل صراط سے گزرنے سے روک دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ سنو سنو، علماء فرماتے ہیں اے بندہ ناتواں ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی، تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے کل ہو، قدم پسل رہے ہوں، پیٹھ پر کس قدر بھی بوجھ ہو، اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ